الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے چھٹے پارے کی سورہ نساء کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں تذکرہ فرمایا کہ اہل کتاب میں اہل کتاب میں سے یہودیوں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ درخواست پیش کی کہ اگر آپ ویسی کتاب منگا دے جیسی موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی، ایک دم سے پوری کی پوری، تو ہم بھی آپ کا کلمہ پڑھ لیں۔ قرآن تھوڑا تھوڑا نازل ہوا 23 سال میں، توریت، زبور، انجیل، تمام آسمانی کتابیں پوری کی پوری ایک دم سے نازل ہوئی۔ تو اگر آپ اللہ کی کتاب ایک دم سے نازل کروا دیں تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ اس درخواست کا منشا طلب صادق نہیں تھی، یعنی اگر ایسا ہو جاتا تو وہ کلمہ پڑھنے کے لیے پھر بھی تیار نہیں ہوتے۔ یہ عناداً، عاجز کرنے کے لیے، شرارت کے طور پر انہوں نے یہ بات کہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا یہ جو عناداً بیجا فرمائش آپ سے کر رہے ہیں، اس سے آپ کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ ایسی قوم ہے جس نے اپنے نبی سے اس سے بڑھ کے درخواست کی تھی،
بڑی جرأت والی، جسارت والی، اور کہہ دیا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو دکھائیے علی اعلان آنکھوں سے، تبھی ایمان لائے گی۔ اور یہ ایسی گستاخی تھی کہ بجلی گری اور وہ سب کے سب ٹھنڈے ہو گئے، مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ زندہ ہونے کے بعد بھی وہ لوگ راہ راست پر نہیں آئے، شرارتیں پھر بھی کرتے رہے۔ کبھی بچھڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ تو اسی طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ پھر بھی ہم نے معاف کر دیا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ توریت جو ہے اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے، ہم سے بڑی سخت ہے، اور ہم اس پہ عمل نہیں کر پائیں گے۔ یہ سب انہوں نے کس کے ساتھ کیا؟ اپنے نبی کے ساتھ۔ تو ہم نے کیا کیا پھر؟ اللہ فرماتا طور پہاڑ کو ان کے اوپر معلق کر دیا کہ بتاؤ اس کتاب کو قبول کرتے ہو نہیں قبول کرتے ہو، مانو گے نہیں مانو گے؟ تو انہوں نے وعدہ کیا ہاں ہم اس کو مانیں گے، اس کی ایک ایک بات پر عمل کریں گے۔ تو یہ وہ قوم ہے۔ یہاں ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زبردستی ان سے منوایا ہے نا، اور دین میں زبردستی ہے نہیں، ہے نا۔ یہ بہت چلتا پھرتا ایک پردہ ہے، شاعری کہیے اس کو۔ جب کوئی آدمی کسی کو ٹوکتا ہے تو فوراً کہتا میاں دین میں زبردستی نہیں ہے، چھوڑیے رہنے دیجیے، ہے نا۔ لیکن اس کا مطلب لوگوں نے نہیں سمجھا، اس کا استعمال لوگ غلط کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبردستی کسی پر دین کو تھوپا نہیں جائے گا، زبردستی کسی کو دین قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا کہ دین اسلام قبول ہی کر لو۔ ایسا کبھی نہ ہوا اور نہ کبھی ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ایک غلام تھے، وہ تھے عیسائی، ان کا نام تھا عاصق۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میاں تم اگر مسلمان ہو جاتے تو مسلمانوں کے جو کام ہیں لکھنے پڑھنے والے، بڑے اہم کام ہیں، تم کو لکھنا پڑھنا آتا ہے، تو وہ کام ہم تم سے کراتے اگر تم اسلام لے آتے۔ تو انہوں نے کہا ہم اسلام تو قبول نہیں کریں گے۔ اور فاروق اعظم کی حکومت 22 لاکھ مربع میل پہ ہے۔ ان کے جاہ و جلال کا عالم یہ ہے کہ بادشاہ بھی ان کے نام سے تھراتے تھے، مگر ان کا اپنا غلام ہے، وہ مذہباً عیسائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ڈالا، اور وہ زندگی بھر عیسائی رہا حضرت فاروق اعظم کی شہادت تک۔ شہادت کے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب تمہارا جہاں جی چاہے تم چلے جاؤ، میری طرف سے تم آزاد ہو، مگر اسلام اس نے قبول نہیں کیا۔ تو لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا، اور زبردستی کسی کو مسلمان بنایا جا بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ اسلام اور ایمان کا تعلق دل سے ہے، دل۔ اور بادشاہوں کا، پہلوانوں کا، ظالموں کا جو زور ہوتا ہے وہ کاہے پہ چلتا ہے؟ ہاں کاہے پہ چلتا ہے؟ جسم پر چلتا ہے، دل پہ نہیں چلتا۔ دل پہ کسی کی حکومت نہیں۔ کہہ دیا ہم نے مان لیا، مگر نہیں مانا،
بھائی زبان سے کہہ دیا مان لیا مگر نہیں مانا، تو اسلام تھوڑی ہوا ایسے۔ اسلام تو دل سے ماننے کا نام ہے نا۔ آخر منافق لوگ مسلمان کیوں نہیں ہیں؟ منافقوں کا ذکر آیا، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں کیوں ہوں گے؟ وہ سب کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ کلمہ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں پڑھتے تھے، آپ کے پیچھے پڑھتے تھے، مگر پھر بھی وہ مسلمان نہیں۔ کیوں؟ زبان سے کہتے تھے اور قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے، ہیں اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ جب منافق آپ کی خدمت میں آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم دل سے کہہ رہے ہیں، ہم گواہی دے رہے ہیں، دل کی گہرائی سے ہم گواہی دے رہے ہیں، انک لرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہی اللہ یشہد گواہی دیتا ہے ان المنافقین لکاذبون، یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ منافق یعنی مسلمان نہیں۔ یہ تو ہوئی سورہ منافقین، پہلا پارہ سورہ بقرہ، ابتدائی آیتیں اولئک ھم المفلحون کے بعد، غشاوہ ولہم عذاب عظیم کے بعد، ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، ہے نہیں پہلے پارے میں الف لام میم۔ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے، اور آگے کیا کر وما ہم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہیں، کہتے تو ہیں مگر مومن نہیں۔ کیوں؟ زبان سے کہہ رہے ہیں، وہ ان کے دل میں کیا ہے؟ اچھا کھل گئی آنکھ آپ کی، ہم نے بولنا بند کیا، ان کی آنکھ کھل گئی، تو ہم ایسے بیٹھے رہے پھر چپ چاپ تاکہ آپ آنکھ کھلے بیٹھے رہیں۔ کچھ سسٹم ہے کہ ادھر بولا جائے تو آنکھیں بند ہو جائیں، اور جب چپ ہو جائیں تو آنکھیں کھل جائیں۔ آنکھیں کھول کے بیٹھی ہے نا، کیا دقت ہے؟ تو زبردستی مسلمان بنایا بھی نہیں جا سکتا۔ لا اکراہ فی الدین کے معنی ہیں زبردستی کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ ایسا کسی نبی کی شریعت میں نہیں ہوا، نہ موسیٰ، نہ عیسیٰ، نہ ابراہیم، اور نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہوا۔ لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے کیا قبول کرو گے؟ نہیں قبول کرو گے، ورنہ ابھی تمہارا سر کچل دیں گے پہاڑ کو گرا کر۔ یہ بھی تو زبردستی ہے۔ کہ یہ زبردستی کس کے ساتھ ہے؟ کس کے ساتھ ہے؟ ایمان قبول کرنے کے لیے نہیں ہے یہ زبردستی، ایمان قبول کر چکے ہو، اب کیوں کر رہے ہو گڑبڑ؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، ایمان لا چکے، کلمہ پڑھ چکے، وفاداری کا عہد کر چکے، اب کیوں نہیں پڑھ رہے ہو نماز؟ اب حلال و حرام میں فرق کیوں نہیں کر رہے ہو؟ وعدہ کر چکے ہو نا تم۔ تو اگر آدمی مسلمان نہیں ہے، اس کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے گا، یہ ہے۔ لیکن مسلمان ہو جانے کے بعد اگر وہ دین پر عمل نہ کرے تو اس کو زبردستی دین پر عامل بنایا جائے گا، عمل اس کو کروایا جائے گا، اگر اسلامی حکومت ہو۔ اگر کوئی آدمی نماز چھوڑ دے، اسلامی حکومت ہے، تو کیا مسئلہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی کہتے ہیں تو مسلمان ہی نہیں رہا۔ امام احمد کہتے ہیں سر قلم کر دیا جائے، جنازے کی نماز بھی نہ پڑھی جائے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا بھی نہیں جائے۔ مگر جو سب سے بڑے امام ہیں، ساری دنیا بات انہی کی مانتی ہے۔ ویسے امام صاحب کی لوگ برا بھلا کہتے ہیں،
جتنے غیر مقلد ہیں خاص طور سے امام حنیفہ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، مگر امام حنیفہ کی چھتری کے نیچے ان کو بھی پناہ ملی ہوئی ہے۔ امام صاحب کیا کہتے ہیں؟ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی ہے وہ کافر نہیں ہوا، وہ ہے تو مسلمان مگر اس کا کام مسلمانوں والا نہیں ہے۔ کون سا ہے؟ کہتے اس نے کافروں والا کام کیا ہے۔ اچھا کافروں والا کام کیا تو پھر کوئی سزا نہیں ہوگی؟ کہا جی ہے، اس کو قید کر دیا جائے، قتل نہ کیا جائے، کیا کیا جائے؟ قید کر دیا جائے، اور جب وہ توبہ کر لے تو اس کو چھوڑ دیا جائے، نہ بھائی نمازوں کی قضا کر لو۔ تو یہ بھی کیا قید کر دینا؟ اگر نہیں پڑھو گے تو قید کر دیں گے، یہ بھی تو زبردستی ہے۔ نہیں پڑھو گے تو قتل کریں، یہ بھی تو زبردستی ہے۔ مگر یہ زبردستی کس کے ساتھ؟ غیر مسلموں کے ساتھ نہیں ہے، کس کے ساتھ ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت صدیق اکبر نبی کی وفات کے بعد سب سے پہلا مسئلہ یہی آیا، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ روزہ نماز سب، مگر زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت صدیق اکبر نے کیا کہا؟ جہاد کروں گا، جو ایک رسی بھی نہیں دے گا اگر زکوٰۃ میں۔ اور زکوٰۃ غیر مسلموں پر فرض، کس پر فرض ہے؟ مسلمانوں ہی پہ فرض ہے نا۔ تو معلوم ہے دین میں زبردستی نہ کیے جانے کا مطلب سمجھے؟ سمجھ گئے کیا مطلب سمجھے آپ؟ ارے بتا بھی دو، کیا سمجھے؟ پھر یا تو آنکھیں بند کرنا چھوڑ دو۔ کیا مطلب سمجھے؟ یعنی زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا، مسلمان بنانے کے لیے زبردستی نہیں کی جائے گی، اور جب مسلمان ہو گئے تو شریعت پر عامل بنانے کے لیے زبردستی کی جائے گی۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ نے کیا بنی اسرائیل کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ ہم توریت پر عمل نہیں کر پائیں گے۔ یہ کب کہا تھا؟ موسیٰ پہ ایمان لانے کے بعد یا پہلے؟ ایمان لانے کے بعد۔ تو اس لیے ان کے اوپر پہاڑ مسلط کر دیا گا، بولو کرو گے عمل نہیں کرو گے؟ تو ہاں کریں گے، ہٹا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا انہوں نے عہد لیا، وعدہ کیا پکا، کیا؟ اے مالک معاف کر دیجئے، بالکل توریت پر مکمل عمل کرے گا۔ مگر اللہ کہتا یہ اتنے ظالم ہیں پیغمبر، آپ سے تو ایسا مطالبہ کر، انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے اس پکے عہد کو بھی توڑ ڈالا۔ اس وقت کہہ دیا مانیں گے عمل کریں گے، مگر بعد میں انہوں نے کتنے مرتبہ ایسے کتنے احکامات ہیں جنہوں نے پیروں کے نیچے مسل کے رکھ دیا۔ سنیے اسی کو اللہ کہہ رہا ہے، پھر ہم نے کیا کیا ان کو؟ اللہ ایک جرائم کی فہرست سنا رہا ہے اپنے نبی کو۔ کاہے کی؟ کاہے کے لیے؟ کاہے کے لیے؟ تسلی کے لیے کہ یہ عادی مجرم ہیں، یہ ٹھپے لگے ہوئے مجرم ہیں، یہ اقبالی مجرم ہیں، یہ ایک دو جرم نہیں، جرائم کرنا ان کی پرانی عادت ہے۔ تو اگر ایسے لوگ اگر آپ سے اس طرح کی فرمائش کریں کہ ایسی کتاب لے آئیے جو ایک دم سے نازل ہو تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے، تو آپ کو رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ان کی تو عادت ہے۔ کیا عادت ہے؟ سنیے، وہ جرائم کی فہرست اللہ نے سنائی، سورہ بقرہ میں تفصیل سے آ چکا، یہاں خالی اشارے ہیں۔ سنیے کیا کہا خدا نے، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو ان کے میثاق یعنی پکے عہد اور وعدے کو توڑ دینے کی وجہ سے ہم نے ان کو سزا دی۔ ایک بات، دوسری چیز وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے ہم نے ان کو سزا دی۔ دو باتیں ہوئیں، پہلی چیز عہد توڑا انہوں نے، دوسری چیز اللہ کی آیتوں کا انکار کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مان رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مان رہے، توریت کی آیتوں کا بھی انکار ہے، انجیل کی بھی آیتوں کا انکار ہے، قرآن کی آیتوں کا بھی انکار ہے۔ وَقَتْلِهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، تیسرا جرم، اور نبیوں کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے۔ کس کو؟ ایک نبی کو نہیں، ولی کو نہیں،
عام مسلمان کو نہیں، اس سے پہلے آ چکی آیت کیا، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، جو کسی ایمان والے کو قتل کر دے جان بوجھ کر کے، اس کا صلہ جہنم ہے اور وہ اس میں دیر تک رہے گا۔ ہمیشہ کا مطلب سزا پانے کے بعد نکلے گا مگر لمبے عرصے تک رہے گا، یہ عام مومن کی سزا۔ اور ولی کو قتل کر دے تو جرم کیا ہوگا، ہلکا ہو جائے گا۔ اور نبی کو قتل کرے، نبی کو قتل کرے، اور کیسے قتل کرے؟ اللہ کہہ رہا ہے ایک نبی نہیں، نبیوں کو 70 نبیوں کو ایک دن میں قتل کیا۔ کتنے؟ 70 نبیوں کو ایک دن میں قتل کیا انہوں نے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے، وَقَتْلُهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور نبیوں کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے۔ نبیوں کو ناحق قتل کرنے کا مطلب ہے، ناحق کا مطلب نبی کو جب بھی قتل کیا جائے گا تو کیسے قتل کیا جائے گا، وہ ناحق ہی ہوگا، اس لیے کہ نبی سے کوئی جرم تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جن جرائم کی سزا قتل ہے وہ جرم بھی تو نبی سے نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب ان کا محاصرہ کر لیا گیا اور پانی بھی بند اور مسجد میں جانا بھی بند اور قتل کی بات، تو ان کا دیکھو 3 وجہوں سے کسی کو قتل کرنا حلال ہوتا ہے، 3 وجہوں سے۔ وہ 3 وجہیں کیا ہیں؟ فرمایا کوئی کسی کو ناحق قتل کر دے، میں نے وہ بھی نہیں کیا۔ کوئی زنا کر لے تو پتھروں سے مار مار کے اس کو ہلاک کر دیا جائے، میں نے زنا بھی نہیں کیا۔ تیسری وجہ، کوئی دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد پھر دین اسلام کو چھوڑ دے، مرتد ہو جائے، تو میں نے یہ بھی نہیں کیا۔ میں سب کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں پھر سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ فَبِمَا تَسْتَحِلُّونَ دَمِي، تو کس بیس پر میرا خون حلال سمجھ رہے ہو، مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو ان 3 وجہوں سے اگر قتل ہو تو وہ حق ہوتا ہے۔ لیکن انبیاء سے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، تو انبیاء کو جب بھی قتل کیا جائے گا تو کیسے؟ ناحق۔ ایک تو ناحق قتل ہوگا، دوسری چیز یہ اتنے بڑے ظالم ہیں، یہ خود بھی سمجھتے ہیں کیا کہ نبی کو جو ہم قتل کر رہے ہیں وہ یہ ناحق کام کر رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں اور پھر کر رہے ہیں۔ یہ ایک انجانے میں آدمی کر دے، ایک سمجھنے کے بعد کرے، دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ یہودی مغضوب کیوں ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو غلطیاں کی ہیں وہ انجانے میں نہیں کی، جان بوجھ کے کی ہیں۔ اور عیسائی ضال ہیں، ضال کیوں ہیں؟ ان سے جو غلطیاں ہوئیں وہ علم نہ ہونے کی وجہ سے ہوئی۔ معاف یہ بھی نہیں کیے جائیں گے، معاف وہ بھی نہیں کیے جائیں گے، مگر ان کا جرم زیادہ۔ کتنے بڑے جرائم ہیں، سنیے نا، تو اللہ جرائم بیان کر رہا ہے کیا، وَقَتْلِهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور نبیوں کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل پیک ہیں، ہمارے دل پیک ہیں، غلاف شدہ ہیں، ان کے اوپر جو ہے باقاعدہ غلاف چڑھا ہوا ہے، اور اتنا مضبوط غلاف ہے کہ تمہاری کوئی بات میرے دل کے اندر جائے وائے گی نہیں، چاہے جتنی کوشش کر لیجیے۔ یہ کس سے کہا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے فرمایا تم جانتے ہو توریت میں میرا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام نے میرے بارے میں پیشین گوئی کی ہے، ایمان قبول کر لو۔ مانتے کیوں نہیں ہو تم؟ کہنے دیکھیے ایسا ہے، ہمارا دل جو ہے وہ غلاف میں ہے، اور آپ کی کسی بات کا اثر میرے دل کے اوپر ہوگا نہیں، ہم اپنے مذہبی پہ قائم رہیں گے۔ یہ کیوں کہا تھا انہوں نے؟ کاہے کے لیے کہا تھا؟ چڑھانے کے لیے، دل دکھانے کے لیے، بات بنانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا سنیے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جھوٹے ہیں، یہ کہتے ہیں اسلام میرے دل میں نہیں اتر رہا، یہ جھوٹے ہیں، یہ بات نہیں ہے، غلاف میں ہیں، پیک ہیں، یہ بات تھوڑی ہے۔ پھر کیا ہے؟
بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر سیل لگا دی۔ کیا لگا دی؟ مہر لگا دی۔ اگر مہر لگا دی تو مہر تو کاغذ پہ لگائی جاتی ہے نا؟ یہ مہر کا کیا مطلب ہے؟ مہر لگانے کا مطلب یہ یعنی پیک کیا گیا، سیل۔ جب توڑیں گے جبھی اندر سے کوئی چیز باہر نکلے گی اور باہر والی اندر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کہہ رہے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں کسی مذہب کی بات کا، یہ بات نہیں، حق بات میرے دل میں نہیں اترے گی، بلکہ وجہ اصل کیا ہے؟ طبع اللہ علیہا، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ کیوں لگا دی؟ پھر تو یہ مجبور ہوئے، جب اللہ ہی نے سیل لگا دی اندر کچھ جائے گا ہی نہیں۔ بکفرہم، کیوں لگائی اللہ نے مہر؟ ان کے کفر کی وجہ سے۔ مہر کیا ہوتی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ فرمایا، بڑی مشہور حدیث ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ اور ان سے پوچھ رہے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ کر لیتا صاف ہو جاتا ہے۔ نہیں توبہ کرتا ہے دوسرا پھر گناہ کرتا ہے، پھر اور دبا لگ جاتا ہے۔ اور جیسے تسبیح کے دانے نہیں ہوتے، ایک دانہ سر کا دوسرا آ گیا، ایک گناہ کے بعد اگر توبہ نہیں کی پھر دوسرا بھی کرے گا، نہیں توبہ کی تو پھر تیسرا بھی کرے گا۔ یعنی ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے، جیسے چمبک ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے اس میں؟ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ رہا ہے۔ تو غرض کی گناہ کرتے کرتے اس کا دل پورا کالا ہو جائے۔ جب پورا دل کالا ہو جائے تو سمجھ لیے مہر لگ گئی۔ مہر لگنے کا مطلب اب اچھی باتیں اسے اچھی لگیں گی ہی نہیں، اور خراب بات اسے خراب نہیں معلوم ہوگی، بلکہ خراب باتیں اچھی معلوم ہوں گی اور اچھی باتیں خراب معلوم ہوں گی۔ تو یہ آدمی اب سدھرنے والا نہیں۔ اب نیم اس کو میٹھا لگے گا اور برفی اسے کڑوی لگے گی۔ اب اس کی موت روحانی موت کی علامت ہے، اس کی روح مر گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بات نہیں ان کے دل پیک ہیں، غلاف شدہ ہیں، اس پہ فخر کر رہے ہیں ہم اپنے مذہب پہ عمل کریں گے، کسی اور مذہب سے متاثر نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، تو یہ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑے سے۔ یہودی جو پوری قوم ہے اللہ ہی نے دل بنائے، اللہ ہی جانتا ہے آئندہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے یہ ایمان نہیں لائیں گے مگر یہودیوں میں جو ایمان لائیں گے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود وہ بہت تھوڑے سے ہوں گے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، عیسائی جتنے مسلمان ہوتے یہودی ہوتے ہی نہیں، الا ماشاء اللہ کبھی کوئی ہو گیا۔ یہودیوں کی تعداد بہت کم، ان میں سے بھی بہت تھوڑے سے ایمان لائیں گے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں تھوڑے سے ایمان لائے، عیسائیوں کا وفد آیا 70 عیسائی ایک دم سے مسلمان ہو گئے۔ شاہ حبش نجاشی مسلمان ہو گئے، مگر ان کا معاملہ کیا ہے؟ انگلیوں پہ گن لیجئے، عبداللہ ابن سلام، کعب احبار، حضرت ثعلبہ، اسید، بس ختم ہوتا ہے۔ یہ نہیں ایمان لائیں گے مگر بہت تھوڑے سے لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِكُفْرِهِمْ، ابھی جرائم ختم نہیں ہوئے، وَبِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کرنے کی وجہ سے۔ ابھی تو ذکر آیا تھا کفر کا، ایک خاص قسم کا اور کفر کیا۔ یہ خاص قسم کا کفر کیا ہوتا ہے؟ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، خاص قسم کا کفر کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانا، ایک کفر۔ دوسرا کفر کیا ہے؟ اور حضرت مریم پر بہتان لگانے کی وجہ سے۔ یہ کون سا کفر ہے؟ خاص قسم کا کفر ہے، نبی کی ماں کے اوپر الزام۔ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور حضرت مریم پر بڑا بھاری بہتان لگانے کی وجہ سے کیا کہا تھا؟ معاذ اللہ حضرت مریم نے زنا کیا، اور انہی سے اسی زنا سے کون پیدا ہوا؟ بولو،
1000 مرتبہ توبہ کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ کتنا بڑا کفر ہوا، ایک تو وہ کفر تھا ہی، یہ اس سے بڑا کفر۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے جبکہ دودھ پینے کے زمانے میں معجزاتی طور پر اپنی ماں کی پاک دامانی و برات کا اظہار بھی کر دیا تھا، یاد ہے؟ نہیں یاد ہے؟ یاد ہے؟ جب یہودی آئے اور الزام لگایا تو انہوں نے کیا کہا؟ یہودیوں نے کیا کہا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن تمہارے باپ تو ایسے نہیں تھے، تمہاری ماں تو بدکار نہیں تھی، تم نے یہ کیا کیا؟ لقد جئت شیئا فریا، اتنا خطرناک کام کیا، تم تو بہت نیک گھرانے کی عورت ہو، تمہارا بھائی بھی نیک، تمہاری ماں بھی نیک۔ وہ دیکھیے شروع ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اسی دنیا میں ہے کسی اور دنیا میں؟ کس دنیا میں ہیں آپ اس وقت؟ تو یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، تمہارے بھائی ہارون تھے، ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارے باپ برے آدمی نہیں تھے، بہت اچھے آدمی تھے، وما کانت امک بغیہ، اور تمہاری ماں بھی بد کردار نہیں تھی، یہ تم نے کیا کیا؟ تو حضرت مریم تو پہلے سے گھبرائی ہوئی تھی، یا اللہ کیا ہوگا؟ یا لیتنی مت قبل ھذا، یا لیتنی مت وکنت نسیا منسیا، کاش کہ میں مر گئی ہوتی، لوگ مجھے یاد بھی نہ رکھتے، یہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے سب سمجھا، گھبراؤ نہیں، جس سے ڈر رہی ہو ہم ان سب انتظام کر دیں گے۔ جب کوئی پوچھے تو کیا کہنا؟ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، جب کوئی پوچھے تو کیا کہنا؟ میں نے آج روزہ رکھا ہے، منت مانی، کسی آدمی سے بات نہیں کریں گے، اشارے سے بتا دینا، اور روزہ بھی رکھ لینا، یہ مطلب نہیں جھوٹ بول دینا۔ خیر، لوگ آئے، جب پوچھنے لگے فاشارت الیہ، تو انہوں نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر دیا، ہم سے مت پوچھو، اس سے پوچھو۔ تو ان کو اور غصہ آیا، کہ ایک تو جرم کیا، دوسرے مذاق کر رہی ہم سے، ہے تفریح کر رہی، بتائیے اس سے پوچھو، اس بچے سے پوچھو، ہم اس سے کیا پوچھیں؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو ان کا ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی ماں کے گہوارے میں ہے، گود میں ہے، ابھی دودھ پی رہا، اس سے کیسے بات کریں؟ جب انہوں نے یہ کہا تو عیسیٰ علیہ السلام دودھ پینا چھوڑ دیا اور بیٹھ گئے ماں کی گود میں، اور کیا بولے؟ قال انی عبد اللہ، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بندہ سب سے پہلے کہا عیسیٰ علیہ السلام نے، کیوں؟ آگے چل کے ان پر ایمان لانے والے ہی ان کو خدا کہیں گے یا خدا کا بیٹا کہیں گے۔ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وآتانی الکتاب، اور اللہ نے مجھے کتاب دینے کا فیصلہ کیا ہے، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، میری نبوت کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام بولے، ایک تو دودھ پیتا ہوا بچہ، یہ معجزہ، اور پھر 3 باتیں کہیں، اور پھر کسی نے اعتراض نہیں کیا، سب چپ چاپ چلے گئے۔ کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میری ماں پہ شک نہ کرو، میری ماں پاک دامن، یہ سب کچھ نہیں۔ اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اور یہ ساری دنیا جانتی ہے نبی کی ماں بد کردار نہیں ہو سکتی۔ تو اتنا سب کچھ جاننے کے بعد، معجزہ دیکھنے کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام سے صفائی سننے کے بعد بھی ان ظالم یہودیوں نے پھر بھی کیا کیا؟ ارے کیا کیا؟ ایمان کی بات چھوڑیے، بات ایمان کی صرف تھوڑی ہے، کیا کہا؟ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، ان کے حضرت مریم پر بہت بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے، یہ معمولی مجرم نہیں ہے، یہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی بہتان لگانے والے، یہی تو ہیں آپ سے کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ جیسی کتاب لائے ہوتے تو ایمان لے آتے۔ انہوں نے تمام نبیوں کا دل دکھایا ہے، نبیوں کی ماں کا دل دکھایا ہے، موسیٰ کا دل دکھایا، عیسیٰ کا دل دکھایا، اور یہی نہیں،
آگے وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، ایک جرم، کتنا بڑا جرم، ان کے کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے قتل کر دیا ہے مسیح کو، یعنی عیسیٰ کو، جو بیٹے تھے مریم کے، اللہ کے رسول، ہم نے اللہ کے رسول مریم کے بیٹے عیسیٰ کو ہم نے قتل کیا ہے، یہ کہا ان ظالموں نے۔ اس لیے کہ نبی کو اگر قتل کیا ہے تو نبی سے عداوت کی وجہ سے قتل کیا، اور نبی سے عداوت کیا ہے؟ ایمان ہے، کفر ہے، کفر ہے، اور نبی کا قتل کرنا بھی کفر ہے، دو کفر ہو گئے۔ تیسرا کفر کیا ہے؟ ہم نے قتل کیا ہے، سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے، سر اونچا کر کے کر رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں، ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ اللہ کے رسول کو ہم نے قتل کیا ہے۔ یہ گناہ پر، کفر پر فخر کرنا بھی کفر ہے۔ یہ اتنے بڑے مجرم ہیں، اللہ بیان کر رہا ہے، پھر جب اللہ بیان کرے تو پھر کتنے سنگین الزامات ان کے اوپر ہیں، اور پھر اللہ فرماتا ہے یہ کہا تو انہوں نے فخریہ طور پر، لیکن حقیقت یہ ہے یہ بھی جھوٹ ہے، یہ ہے جھوٹ کہ ہم نے قتل کیا ہے۔ پھر حقیقت کیا سنیے، وما قتلوہ وما صلبوہ، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ وما صلبوہ، اور پھانسی بھی نہیں دی، سولی پر بھی نہیں چڑھایا۔ پھر ہوا کیا؟ ولیکن شبیہ لہم، لیکن ان کی ہم شکل بنا دیا گیا، لیکن معاملے کو مشتبہ کر دیا گیا، چھپا دیا گیا، ایسا گڑبڑ کر دیا گیا کسی کی سمجھ ہی میں نہیں آیا ہوا کیا ہے۔ ولیکن شبیہ لہم، لیکن معاملے کو مشتبہ کر دیا گیا، ہم شکل بنا دیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے یہودی اتنے الزامات بھی لگائے۔ جب الزامات لگائے تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو نے مجھے ایک کلمے سے پیدا کیا ہے، اے اللہ یہ میری ماں پہ الزام لگا رہے ہیں، مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں، اے اللہ تو ان کو سزا دے دے۔ اللہ نے بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا، پھر بھی نہیں بات آئے تو کہا عیسیٰ کو نے، ہمارے باپ دادا کو انہوں نے خنزیر و بندر بنایا، ان کی وجہ سے بنائے گئے، ان کو بھی زندہ رہنے نہیں دیں گے، قتل کر دیں گے عیسیٰ کو۔ 4000 آدمی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آئے۔ اللہ نے پہلے سے ان کو اطلاع دے دی، اس سے پہلے آ چکا ہے سورہ آل عمران میں، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو تسلی دی تھی، انی متوفیکا، ہم آپ کو وفات دیں گے، سولی اولی نہیں دی جائے گی، وقت پر وفات دیں گے، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور اپنی طرف اٹھا لیں گے فی الحال، یہ وعدہ تھا۔ تو 4000 کا لشکر لے کے آ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے، جو ان کے پاس حواری تھے موجود، ان سے کہا بھائی دیکھو کون تم میں سے تیار ہے جس کی شکل میری جیسی بنا دی جائے اور میری جگہ پہ اس کو قتل کر دیا جائے اور جنت میں اس کو میرا ساتھی ہونے کا شرف حاصل، کون تیار ہے؟ کیا کون تیار ہے؟ سو رہے تھے کیا؟ سو رہے تھے شاید، سو گئے آپ بھی۔ کہا کون تیار ہے؟ تو ایک نوجوان کھڑا ہوا، ہم تیار ہیں۔ پھر پوچھا، پھر وہی کھڑا، پھر پوچھا، پھر وہی کھڑا ہوا۔ اس کو اپنا عبا پہنائی، امامہ باندھا، اور پوری شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو گئی۔ باہر وہ نکلا، انہوں نے کہا یہی عیسیٰ ہے، اور انہوں نے قتل کر دیا۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ گھر پہ بھیجا عیسیٰ علیہ السلام کے، پکڑ کے لاؤ، تاکہ میدان میں سولی دی جائے گی نا۔ تو جس آدمی کو بھیجا ایک روایت میں ہے کہ وہ منافق تھا۔ اس نے کہا، ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم تیار ہیں قربانی دینے کے لیے، اور اسی نے جا کے مخبری کر دی عیسیٰ یہاں ہیں۔ بعد نے کہا انہوں نے اپنے آدمی کو بھیجا، اس کا نام تیلتوس تھا، جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے آؤ۔ جب وہ اندر گیا تو
بولو بولو بولو، آگے آگے بولو بولو بولو۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، آپ کسی کو نماز پڑھنے نہیں دیتے، پوری مسجد میں آواز جاتی ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ اکیلے آپ پڑھتے ہیں نماز مسجد میں، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، یہ تو دھیرے سے پڑھنے کا حکم ہے اور تم زور سے پڑھتے ہو۔ پوری مسجد میں لوگوں کی نماز خراب ہوتی ہے۔ مت پڑھو نفل، آپ صرف 2 رکعت پڑھ لیا کرو، اس کے بعد مت پڑھو۔ سارے نمازیوں کو تکلیف، جب پوچھا جائے تب بولو، بغیر پوچھے نہیں بولا کرتے۔ تو خیر بھیجا ان کو، تو جس آدمی کو بھیجا عیسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے، اللہ نے اسی کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بنا دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لیا۔ اور جب وہ باہر نکلا بتانے کے لیے نہیں ہے عیسیٰ، تو لوگوں نے کہا یہی تو عیسیٰ ہے، یہی تو عیسیٰ ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہم نہیں ہے، مگر شکل بالکل ہو بہو، اور ٹانگ دیا اس کو، سولی دے دی۔ سولی دینے کے بعد پھر بھی شش و پنج میں مبتلا ہیں کچھ لوگ، کہنے لگے ان کان ھذا عیسیٰ فأین صاحبنا، اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا آدمی کہاں ہے یہ بتاؤ۔ وَإِن كَانَ صَاحِبُنَا، اور اگر یہ ہمارا آدمی ہے فَأَيْنَ عیسیٰ، عیسیٰ کہاں ہے؟ شش و پنج میں مبتلا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں ان میں سے بعض نے یہ بھی کہا الوجہ وجہ عیسیٰ وجسد جسد صاحبنا، چہرہ تو عیسیٰ جیسا ہے مگر باقی جسم تو ہمارے آدمی جیسا ہے۔ اللہ اسی کو کہہ رہا ہے، یہ فخر کر رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، اور عیسائی بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہودیوں نے قتل کر دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے عیسائی بھی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اور یہودی بھی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے ان کو قتل کیا ہے نہ انہوں نے سولی دی ہے، ولکن شبیہ لہم، لیکن اللہ نے ان کے لیے معاملے کو مشتبہ کر دیا، یعنی ہم شکل ان کا بنا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اللہ کہتا ہے اور جو لوگ عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، لفی شک منہ، یہ سب شک میں پڑے ہوئے ہیں، یقین کسی کو نہیں ہے کہ وہ عیسیٰ ہی تھے۔ ہمارا آدمی کہاں گیا؟ ہمارا آدمی تو عیسیٰ کہاں ہے؟ چہرہ عیسیٰ جیسا ہے مگر پورا جسم تو عیسیٰ جیسا نہیں۔ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یہودی بھی شک میں پڑے اور عیسائی بھی شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ کہتے عیسیٰ تو خدا تھے، اچھا سولی بھی دے دی گئی اور خدا تھے، ہے نا؟ اچھا خدا کے بیٹے تھے، اور اتنی طاقت اور قدرت رکھنے والا خدا وہ اپنے بیٹے کو بچا بھی نہیں پایا۔ عجیب عجیب طرح کی باتیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے یہ سب کے سب شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ما لہم بہ من علم، ان لوگوں کو ان کے بارے میں صحیح علم نہیں ہے۔ الا اتباع ظن، یہ صرف ظن کی پیروی کر رہے ہیں، گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اٹکلیں لگا رہے ہیں، صرف اندازے ان کے پاس ہے، علم نہیں ہے۔ وما قتلوہ یقینا، یقینی بات اللہ بتا رہا ہے انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، یقینی طور پر بے شک عیسیٰ کو قتل نہیں ہوا۔ پھر ہوا کیا؟ عیسیٰ کہاں گئے؟ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے کو اٹھا لیا اپنے وہاں، وہ آسمانوں پر آج بھی زندہ ہیں، اور قیامت کے قریب تشریف لائیں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے اترنا بھی ہے، اور اس سے پہلے کی نشانی کیا ہے؟ دجال کا ظاہر ہونا ہے۔ دجال ظاہر ہوا، اسی کے علاج کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس کو قتل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دنیا میں فساد مچائے گا، تو کیا ہے؟ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ زبردست، کیسا زبردست؟ اتنے منصوبے بنائے عیسیٰ کو قتل کرنے کے، مگر سارے منصوبے رکھے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے غالب تھا حفاظت کرنا تھا، اللہ کو اللہ نے حفاظت کر لی۔ حکیمہ، حکمت والا بھی ہے، معاملہ اس نے
چھپا دیا، مشتبہ کر دیا۔ یہ فخر کر رہے ہیں اور وہ بھی کہہ رہے ہیں، جو ماننے والے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں، مگر کسی کو حقیقت پتہ نہیں۔ حقیقت وہ ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے یہ جو غلطی ان کی ہے، غلطی میں پڑے ہوئے ہیں، یہ غلطی بھی زیادہ دن کی نہیں ہے۔ یہ غلطی بھی کون سی غلطی؟ کون سی والی؟ کہ عیسیٰ کو ہم نے قتل کر دیا ہے، یہ سولی پہ لٹکا دیا ہے، یہ غلط ہے۔ اور یہ غلطی میں پڑے ہوئے ہیں عیسائی بھی اور یہودی بھی، اور یہ غلطی میں جو پڑے ہوئے ہیں زیادہ دن نہیں، اسی دنیا میں ان کو اپنی غلطی کا پتہ بھی چل جائے گا۔ یہ کون کہہ سکتا ہے بتاؤ؟ کون کہہ سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ پس سنیے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے، یہودی اور عیسائیوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، مگر وہ عیسیٰ پر ایمان لائے گا اپنے مرنے سے پہلے۔ زندگی بھر یہی عقیدہ رکھیں گے، سولی دی گئی، قتل کر دیا گیا، لیکن جب مرنے کا ٹائم آئے گا یہودی اور عیسائی کے اوپر، اس وقت اس کو حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ مرے ہیں، نہ سولی دی گئی ہے، بلکہ آسمانوں پر زندہ ہیں، لوٹ کر آئیں گے۔ وہ ایمان لائے گا باقاعدہ، مگر ایمان جب لائے گا اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوتا، مگر لائے گا ایمان، اس سے پہلے مرے گا نہیں۔ ایک مطلب اس آیت کا ایک مطلب اور بھی ہے۔ دوسرا مطلب کیا ہے؟ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں ہے، نہ یہودی نہ عیسائی، کوئی ایسا نہیں ہے، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، مگر وہ ضرور بالضرور ان پر ایمان لائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام سولی نہیں دی گئی، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، ضرور ایمان لائے گا۔ کب ایمان لائے گا؟ قبل موتہ، عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے سے پہلے۔ پہلے مطلب کیا تھا؟ اپنے مرنے سے پہلے۔ دوسرا مطلب کیا ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے سے پہلے جو ان کے زمانے میں، اس زمانے میں جو عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتریں گے تو جتنے بھی اہل کتاب ہوں گے، یہودی یا عیسائی، سب ایمان لے آئیں گے کہ یہ ہے عیسیٰ، اور غلطی میں پڑے ہوئے تھے ہم۔ اور جو یہودی نہیں مانیں گے ان کو تو عیسیٰ علیہ السلام ان کا تو قیمہ بنا دیں گے، اور باقی جو عیسائی ہیں وہ کیا کریں گے؟ کلمہ پڑھ لیں گے۔ اور مسلمان تو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہی ہیں، نہیں مانتے؟ تو اس لیے ان کے آنے کے بعد دنیا میں اسلام مذہب کے علاوہ کوئی مذہب نہیں رہے گا۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے مگر وہ ضرور بالضرور ان پر ایمان لائے گا ان کے مرنے سے پہلے۔ عیسیٰ کو دیکھیں گے باقاعدہ، اترتا ہوا دیکھیں گے، جب بھی نہیں مانیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ان کے خلاف گواہی دیں گے، یہودیوں کے خلاف بھی اور عیسائیوں کے خلاف بھی۔ کیا گواہی دیں گے؟ اے اللہ، یہ ایمان بھی نہیں لائے، انہوں نے تہمت بھی میری ماں پہ لگائی، اور انہوں نے ایسے ستایا، اور عیسائیوں کے خلاف گواہی دیں گے، میں نے تو کہا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں، مگر انہوں نے ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد مجھے خدا کا بیٹا بنا لیا، مجھے خدا کہا، مجھے خدا 3 طاقتوں میں سے ایک حصہ بنا دیا۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ وہی یہودی ہیں پیغمبر جن کے کارنامے یہ ہیں، وہ اگر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ جیسی کتاب ایک دم سے اتروا دیجیے، تم کلمہ پڑھ لیں گے، تو ایسے لوگوں کی اس طرح کی فرمائش اگر کرے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ اسے بڑے بڑے جرائم کر چکے، اس سے کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوگی، اور مسلمان ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو جائیں گے۔ یہ ایمان نہیں لگا، اگرچہ ہیں پڑھے لکھ کے، مگر یہ مانیں گے نہیں۔ کیوں؟ یہ طے کر چکے ہیں کیا؟ ماننا نہیں ہے۔ کون طے کر چکا تھا؟ ان کے سب بڑے سے بڑے
حی ابن اخطب یہودیوں کا سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا عالم. اور کون ہے یہ؟ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا باپ، ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ خود فرمایا کہ میرے باپ جب وہ اللہ کے نبی مدینے آئے، باپ اور چچا دونوں گئے کہ دیکھیں یہ وہی ہے جن کا ہماری کتاب توریت میں ذکر ہے. تو کہا جب گئے تھے تو بڑے خوش و خرم تھے، مگر آئے تو چہرے بجھے ہوئے، اور ہم سے بڑی محبت کرتے تھے. باہر سے آتے تو سب سے پہلے ہم ہی سے ملتے تھے، مگر اس دن میری طرف بھی کوئی توجہ نہیں دی اور ایک کمرے میں گھس گئے اور میں نے کان لگائے دیکھیں بات کیا ہو رہی ہے. تو چچا نے پوچھا، یاسر ابن اخطب ان کا نام تھا، کیا ارادہ ہے؟ یہ وہی نبی ہیں جن کا ہم لوگ انتظار کر رہے تھے. تو حی ابن اخطب نے کہا ہاں خدا کی قسم یہ وہی نبی ہیں جن کا توریت میں ذکر ہے اور جن کا عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، یہ وہی ہیں خدا کی قسم. تو پھر چچا نے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ کہنے العداوہ العداوہ الی یوم القیامہ، قیامت تک ان سے عداوت اور دشمنی رکھنا ہے اور کلمہ نہیں پڑھنا. یہ وہ ہے، یہ طے کیے ہوئے ہیں، ایمان نہیں لانا. یہ وہ یہودی ہیں، ان کو کیسے ایمان کی توفیق ملے؟ اللہ فرماتا ہے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ. ختم نہیں ہوا قصہ، چونکہ ان کے جرائم زیادہ ہیں، ان کی شرارتیں زیادہ ہیں، ان کو پیغمبروں کا دل دکھانا زیادہ ہے، اس لیے ہم نے بھی کیا کیا؟ ان کو جو شریعت دی وہ بڑی سخت شریعت دی. کیا کیا؟ سخت شریعت. کیسی شریعت؟ کپڑے پہ اگر نجاست لگے تو دھونے سے نہیں پاک ہوگا، کاٹو اس کو. گناہ اگر ہو جائے تو دروازے پہ لکھا ہوا اس نے یہ گناہ کیا ہے. کیسی شریعت کہ بہت سی حلال چیزیں جو پہلے بھی حلال تھیں اور اس امت کے لیے بھی حلال ہیں، خاص طور سے یہودیوں کے لیے اللہ نے حرام کر دی، تمہیں نہیں کھانے دیں گے. یہ کیوں کیا خدا نے؟ سزا. کہیں بندر بنایا، کہیں خنزیر بنایا، کیسی کیسی سزائیں خدا نے دی ہیں. ان میں سے ایک سزا یہ بھی ہے، سنیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور ان یہودیوں کے بڑے جرائم کی وجہ سے حرمنا علیہم طیبات، ہم نے ان کے اوپر حلال حرام کر دی تھی پاکیزہ لذیذ چیزیں. احلت لہم، جو حرام پہلے نہیں تھی، پہلے کیا تھی؟ احلت لہم، یہ ان کے لیے حلال تھی. بھئی حرام تو اس امت میں بھی بہت ساری چیزیں نہیں ہیں، ارے ہے نہیں ہیں، مگر اس امت میں جو چیزیں حرام ہیں وہ کیوں حرام ہیں؟ اس لیے کہ ان کی وجہ سے ایمان والوں کو نقصان پہنچے گا. نقصان سے بچانے کے لیے حرام کی گئیں، مگر ان پر جو چیزیں حرام کی گئی ہیں وہ اچھی چیزیں تھیں، نفیس تھیں، حلال تھیں، لذیذ تھیں. پھر کاہے کے لیے حلال کی گئی؟ ان کو نقصان پہنچانے کے لیے، ان کو سزا دینے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتا وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور ان کے روکنے کی وجہ سے اللہ کے راستے سے بہت لوگوں کو. یہ ظالم یہی نہیں ہے کہ خود ایمان نہیں لاتے تھے، بلکہ یہ ایسے ظالم ہیں یہ دوسرے لوگوں کو بھی ایمان لانے سے کیا کرتے تھے؟ روکتے تھے. کیسے روکتے تھے؟ لوگ کہتے یہ پڑھے لکھے لوگ، ہم تو پڑھے لکھے ہیں نہیں. بھائی تمہاری کتاب میں یہ جو بتا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، کیا یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہیں؟ کیا تمہاری کتاب میں ان کا ذکر ہے؟ تو ذکر تو تھا، مگر یہ ظالم کیا کہ ہماری کتاب میں کوئی ذکر نہیں. انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی کی جو صفات تھی ان کو چھپا لیا، اور خالی چھپایا ہی نہیں بلکہ یہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی صفات کو بدل ڈالا. جیسے کیا لکھا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرے کا رنگ ہوگا نہ بالکل سفید چونے کی طرح ہوگا، نہ سیاہ ہوگا، بلکہ مشرب بحمرہ، سفید ہوگا، اس میں سرخی ملی ہوئی ہوگی، اس طرح کا تھا. تو انہوں نے کیا لکھ دیا؟ بالکل چونے کی طرح سفید ہوگا. حضور کیا کلر لکھ رہے ہیں اپنی کتاب میں.
کیا لکھا تھا؟ نہ وہ بہت لمبے ہوں گے نہ پستہ قد ہوں گے، بلکہ درمیانی قد آپ کا ہوگا، تو لکھ دیا بہت لمبے ہوں۔ یہ سارے کام کیوں کر رہے تھے؟ کہیں دنیا پہچان نہ لے، کہیں ایمان نہ لے آئے، یہ مقصد تھا ان کا۔ اللہ فرماتا وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور روکنے کی وجہ سے اللہ کے راستے سے، اللہ کے دین سے بہت لوگوں کو، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور سود لینے کی وجہ سے۔ کیا لینے کی وجہ سے؟ سود۔ اور یہ کام مسلمان بھی کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں۔ اور حرام ان کے لیے بھی تھا مگر پھر بھی لیتے تھے، اور حرام مسلمانوں کے لیے ہے پھر بھی لے رہے ہیں۔ یہ وہی ہے میری امت، جیسا پچھلی امتوں نے کیا سیم نقش قدم بقدم ویسے ہی چلے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنا ڈر اپنا خوف پیدا فرمائے۔ اللہ فرماتا اور ان کے لینے کی وجہ سے سود، تو سود ہمارے وہاں حرام ہوگا، ان کے وہاں تو پرانی شریعت تھی، حلال ہوگا۔ اللہ کہتا نہیں وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، ان کو سود لینے سے باقاعدہ منع کیا گیا تھا سختی کے ساتھ، اور پھر بھی یہ سود لیتے تھے۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور ناجائز طریقے پر لوگوں کے مال کھانے کی وجہ سے، ناجائز طریقے پر رشوت لے لی اور آسان مسئلہ بتا دیا ہے نا، رشوت لے کے آسان مسئلے، شریعت میں تبدیلی، تغیر۔ اسی لیے وہی عادت پڑی ہوئی لوگوں کی۔ تو 3 طلاق دینے کے بعد جب آدمی کہتا ہے کہ تینوں طلاق ہو گئی، بیوی حرام ہو گئی، کہتا کچھ گنجائش نکال دیجئے۔ کیا کہتے کچھ گنجائش نکال دیے۔ اس کا مطلب یہی ہوا جیسے گاڑیوں میں ریزرویشن ہے، ہوگا ساری سیٹیں بک، کہلے صاحب کچھ لے دے کے معاملہ کر لیجئے، کچھ گنجائش، اپنی سیٹ دے دیئے۔ ایسے مولویوں کے بعد لگتا ہے کچھ گنجائش ہے، یہ وہی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے تیار کر رکھا، یہ تو دنیا میں سزا دی کہ جو حلال چیزیں تھیں ان کے لیے حرام کر دی ہم نے، اور آخرت میں سزا کیا ہے؟ اور تیار کر رکھا ہے کفر کرنے والوں کے لیے ان میں سے عذاب علیم، دردناک عذاب۔ کفر کرنے والا کا مطلب یہودی بھی اگر سچا ایمان لے آئے تو پھر کیا ہوگا؟ ارے سزا سے بچ جائے گا۔ اسی لیے کہا وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کر رکھا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ، جو ان میں سے مرتے دم تک کفر میں مبتلا رہے ان کے لیے ہم نے کیا تیار رکھا ہے؟ عذاباً، دردناک عذاب۔ اللہ فرماتا ہے لیکن یہ قرآن ہے، ہم لوگ تو حد سے گزر جاتے ہیں، کسی سے دشمنی ہوئی یہ سب اچھے لوگ نہیں، حالانکہ ان میں کچھ اچھے بھی، ایک آدمی خراب ہے یہ اچھے لوگ نہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جب کسی قوم کی برائی بیان کرو، جتنی برائیاں اتنی بیان کرو، اگر ان میں کچھ اچھائی ہو تو اچھائی کا بھی ذکر کرو۔ کیا کہا؟ وَلَٰكِنَّ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ، یہ پوری یہودی قوم کا حال نہیں ہے، لیکن جو پکے لوگ ہیں علم میں، جو علم میں پختہ ہیں، توریت میں لکھا تو اس کو سمجھا، پھر اللہ کے نبی کو دیکھا اور دیکھا بالکل اس کے عین مطابق ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ علم کے تقاضے پر عمل کیا اور اپنی قوم کو نہیں دیکھا، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ کیا کہا؟ وَلَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، لیکن جو علم میں پکے ہیں ان میں سے، کن میں سے؟ مسلمانوں میں سے نہیں، انہی یہودیوں میں سے جو علم میں پکے تھے، وہ کیا ہیں؟ وَالْمُؤْمِنُونَ، وہ ایمان رکھتے ہیں، يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اس کتاب پر بھی، جو ان میں سے ایمان لانے والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی، یعنی قرآن۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ تمام کتابوں پر ایمان نہ لائے، تمام پیغمبروں پر ایمان نہ لائے۔ اللہ فرماتا وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ، اور یہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں، وَالْمُوتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور جو آدمی زکوٰۃ دے گا وہ سود کھائے گا؟ سود نہیں کھائے گا، وہ یہ بیماری ہے۔ یہ بیماری کا علاج کیا ہے؟ مال کی محبت میں آدمی سود کھاتا ہے، رشوت لیتا ہے،
اور مال کی محبت پیدا نہ ہونے پائے، اس کا علاج زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ دو گے تو یہ محبت ہی نہیں پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور جو ان میں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر اعتقاد رکھتے ہیں، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ہم ان کو دیں گے بہت بڑا اجر اور ثواب۔ یہ جواب تو وہ تھا، کون سا والا؟ کہا تھا وہ کتاب نازل کروا دیے، کیسی؟ جیسی موسیٰ پہ نازل تو ایمان لے آئیں گے۔ اللہ نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ یہ سچی طلب نہیں ہے، یہ عاجز کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اے پیغمبر برا نہ مانیے اور رنجیدہ بھی نہ ہوئیے، یہ تو کرتے آئے، اپنے نبی کے ساتھ ایسا کیا، انہوں نے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا۔ اب جواب دے رہا ہے خدا، کہے گا ویسی کتاب نازل کرا دو جیسی موسیٰ پہ نازل، ایک دم سے نازل کرو۔ اس کا اب اصلی جواب آ رہا ہے۔ کیا جواب آ رہا ہے؟ کہ موسیٰ پر جو کتاب نازل ہوئی وہ کیا ہے؟ وحی۔ عیسیٰ پر جو نازل ہوئی وحی۔ جن پیغمبروں پر کتاب نازل نہیں ہوئی مگر ان پر بھی اللہ کا پیغام فرشتے کے ذریعے سے آئے، کیا ہے وہ؟ وحی۔ جس پر بھی وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کا پیغام آتا ہے، وہ کون ہوتا ہے؟ نبی ہوتا ہے۔ کتاب کی شکل میں آئے جب بھی وحی کو ماننا ضروری ہے، فرشتہ لا کے بتائے جب بھی وحی کو ماننا ضروری ہے۔ اگر اللہ براہ راست خطاب کر لے، اللہ کی وحی ہے، اس کا ماننا ہر آدمی پر فرض ہے، اس کی مخالفت کرنا حرام ہے۔ جتنے پیغمبروں کو تم مانتے ہو وہ سارے پیغمبر کیا تھا؟ ان پر وحی آئی تھی۔ کیا ہوا تھا؟ وحی آئی تھی۔ کسی پر کسی شکل میں، کسی پہ کتاب نازل ہوئی، کسی پہ کتاب نازل نہیں ہوئی، مگر تم نے سب کو نبی مانا۔ آخری پیغمبر پر بھی وحی آئی ہے، جب وحی آئی ہے تو یہ بھی تو پیغمبر ہوئے۔ اب کسی بھی شکل میں آئے، تمہیں اس سے کیا لینا دینا؟ پیغام ماننا ضروری ہے، چاہے وہ فرشتہ لے کر کے آئے، چاہے پوری ایک دم سے اللہ کتاب نازل کر دے، چاہے تھوڑا تھوڑا 23 سال میں نازل کرے، ماننا کیا ہے؟ اللہ کا حکم، اللہ کا پیغام۔ اسی لیے اللہ ذکر کر رہا ہے، سنیے کیا فرمایا؟ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، ہم نے آپ کی طرف وحی نازل کی، کما جیسے کہ ہم نے وحی بھیجی تھی نوح علیہ السلام کی طرف، وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، اور نوح علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے ان سب کے پاس ہم نے وحی بھیجی۔ ان کو نبی ماننے میں کوئی اختلاف نہیں، سب کے پاس وحی آئی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے وحی بھیجی ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب، وَالْأَسْبَاطِ، اور یعقوب کی اولاد، وَعِیسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون، وَسُلَیمان، اور سلیمان کے پاس، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام پر وحی بھی بھیجی اور کتاب بھی، کون سی؟ زبور۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، اور بہت سے رسول ایسے ہیں جن کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے اس سے پہلے۔ وَرُسُلًا، اور بہت سے رسول ہم نے ایسے بھی بھیجے، لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، جن کے واقعات ہم نے آپ سے بیان، مگر ہیں وہ بھی نبی، کیوں؟ وہی ان کے پاس آئی۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی براہ راست۔ مطلب جن نبیوں کا ذکر کیا، سب کے پاس وحی آئی، وہ سب سچے نبی تھے۔ وحی آنے کی شکلیں الگ الگ ہوتی، دیکھو داؤد کو زبور دی ایک دم سے، اور کبھی فرشتہ آیا اللہ کا پیغام لے کر کے، جبریل آتے تھے، اور کبھی اللہ بغیر فرشتے کی بھی بات کرتا تھا، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے بغیر کلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ تو وحی کی بنیاد پر جب یہ سب پیغمبر ہیں، چاہے فرشتے کے ذریعے سے آئے، چاہے ایک دم سے کتاب نازل ہو، چاہے تھوڑی تھوڑی نازل ہو، وحی کو ماننا فرض ہے۔ جب اس پیغمبر پر بھی وحی آ رہی ہے تو ماننے میں کیا پریشانی؟ ضروری ہے کتابی کی شکل میں آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور بہت سارے رسول ہم نے دنیا میں بھیجے ہیں۔ کاہے کے لیے بھیجے؟ خوشخبری سنانے کے لیے۔ کس کو؟ جو نہ مانے، ہے نا؟ اب سوچ رہے ہیں کس کو بتائیں؟ ارے خوشخبری کس کو سنائی جائے گی؟
ماننے والوں کو کہے گی خوشخبری جنت کی، مبشرین و منذرین، اور ڈرانے کے لیے۔ پیغمبر کیوں بھیجے ہم نے؟ اللہ کیا بتا رہا؟ ہماری رحمت ہے جو پیغمبر بھیجے۔ اگر ہم پیغمبر نہ بھی بھیجتے اور لوگ ایمان نہ لاتے، پھر ان کو ہم سزا دیتے، ظلم جب بھی نہیں ہوتا، عقل ہم نے دی تھی۔ لیکن ہم نے پیغمبروں کو کیوں بھیجا؟ سنیے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے گنجائش اللہ کے سامنے رسولوں کو بھیجنے کے بعد۔ جب رسول آ گئے تو قیامت کے دن کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا اے اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا آپ کی مرضی کیا والے کام کیا ہیں، آپ کی مرضی کے خلاف کام کیا ہیں، کون سے کاموں پر کا صلہ جنت ہے اور کون سے کاموں کی سزا جہنم ہے، کوئی کہہ نہ سکے۔ اس لیے ہم نے پیغمبر بھیجے۔ اللہ فرماتا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا، یہودیوں نے، ہم تو آپ کی نبوت کی گواہی دیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہو تم گواہی دو نہ دو، اللہ تو گواہی دے رہا ہے، تو گواہی کیا ضرورت؟ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، لیکن اللہ گواہی دے رہا ہے اس کی جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے۔ اور اے پیغمبر وحی تو ہر نبی کے پاس آئی اور کتابیں ہم نے اور پیغمبروں کو دی، مگر آپ کو جو ہم نے کتاب دی ہے اس کتاب میں سب سے زیادہ علم ہے۔ انزلہ بعلمہ، اللہ نے اس کو اتارا اپنے خاص علم کے ساتھ۔ والملائکۃ یشہدون، تم گواہی نہ دو تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ گواہی دے رہا اور فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ گواہی دینے کے اعتبار سے کافی ہے، اللہ کی گواہی کے بعد کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، آپ کی صفات چھپائی، توریت کو چھپایا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اور دور کی گمراہی، ایسی گمراہی ہے جس سے واپسی مشکل ہے ان کی۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم، جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا، ولا لیہدیہم طریقا، اور اللہ ان کو صحیح راستے کی رہنمائی بھی نہیں کرے گا، الا طریق جہنم، اللہ ان کو ایک ہی راستہ بتائے گا، کون سا؟ جہنم۔ کتنے دن رہیں گے وہاں؟ خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کافروں کے لیے انتقال کے بعد دعا کرنا کیسا ہے؟ ناجائز اور حرام ہے۔ دعا ایمان والے کے لیے کرنا جائز ہے، اور غیر ایمان والے کے لیے نہ نبی کے لیے جائز ہے نہ امتی کے لیے جائز ہے۔ طبیعت خراب ہے، کھول سیف اللہ کی، اللہ شفا عطا فرمائے۔ محمد قاسم اپنے کاروبار اور اپنے الگ گھر کے لیے دعا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کاروبار میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ صاحب مکان بنائے۔ حاجی متی الدین دکان کے نیچے سلائی کی دکان تھی، طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے اور امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ غصہ بہت آتا ہے، اس کے لیے دعا بتا دیجئے۔ غصہ آتا ہے تو یہ خیال کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی ہمارے اوپر غصہ آتا ہے، اور ہم تو غصے میں کچھ نہیں کر سکتے، مگر اللہ ہمارا سب کچھ کر سکتا ہے۔ ایک تو یہ سوچئے، دوسری چیز یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو 100 مرتبہ پڑھا کیجئے صبح اور شام، انشاءاللہ اس سے غصہ کم ہو جائے گا۔ استانی بچوں کو قرآن پڑھاتی ہیں، اگر بچہ بعد میں غلط پڑھے گا، اکیلے میں جب پڑھے گا اور غلط پڑھے گا تو کیا اس کا گناہ استانی پر بھی ہوگا؟ جی نہیں، کرے کوئی اور بھرے کوئی، یہ تو اللہ کے عدل کے خلاف ہے۔ صحیح پڑھائیے، اس کے بعد جب وہ غلطی کرے گا تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا، اور یہ تو ایک اندیشہ ہے، ہو سکتا غلطی ہو، اور ہو سکتا آپ نے صحیح پڑھا ہے اس سے غلطی ہی نہ ہو۔ اپنی طرف سے کوشش کیجیے۔
اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم أنت السلام ومنك السلام